السلام علیکم۔ آج کی میری یہ کہانی کسی پہ بے جا اعتبار کی ہے۔ وہ اکثر کالج بائک پہ آیا کرتا تھا۔ وہ ایک رئیس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے میری نئی دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ مدیحہ کو لگا کہ جیسے اسد کی شکل میں اس کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ وہ ہمیشہ اس سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈتی رہتی اور آہستہ آہستہ دونوں میں قربتیں بڑھنے لگیں۔ پھر وہ وقت آیا جہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ مدیحہ اسد کے تمام گھر والوں کو جانتی تھی۔ اسد بھی اس میں گہری دلچسپی رکھتا تھا، مگر مدیحہ جب بھی اسد سے شادی کا پوچھتی تو اسد ہمیشہ یہی کہہ کے ٹال دیتا کہ یار انجوائے کرو، ابھی تو اسٹڈیز ہو رہی ہیں، بڑے بھائی جمال کی شادی ہوگی، پھر کہیں میری باری آئے گی۔ اسد کے پاس اس کی کافی ویڈیوز تھیں۔ مدیحہ اکثر اسد سے کہتی کہ تم انہیں ڈیلیٹ کیوں نہیں کر دیتے؟ اسد ہمیشہ یہی کہہ کے ٹال دیتا، ہاں یار کر دوں گا، ویسے بھی یہ صرف اور صرف میرے لیے ہیں۔ اور پھر ایک دن اسد رات کے وقت ڈرائیو کرنے نکلا تو دو ڈکیت اس کا پرس اور موبائل سب کچھ چھین کر لے گئے۔ اگلی صبح مدیحہ کالج کے لیے نکلی تو نقاب اور عبایا پہن کر نکلی تھی۔ کالج کے دروازے پر پہنچ کر جیسے ہی اس نے عبایا اور نقاب اتارا اور اندر داخل ہوئی تو سارے لڑکے اسے دیکھ کر ہنسنے لگے اور مدیحہ کا مذاق اڑانے لگے۔ مدیحہ ہاتھ تو ہٹاؤ نا، نہیں اسد رہنے دو، اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ سنتے ہی مدیحہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ کلاس کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی وہ کلاس میں داخل ہوئی تھی کہ ملالہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک کمرے کی طرف لے گئی۔ ملالہ نے اپنے پرس سے موبائل نکالا اور اس پہ ایک ویڈیو پلے کی۔ مدیحہ نے جیسے ہی وہ ویڈیو دیکھی اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مدیحہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہی صدمے میں آ گئی۔ اس کا حلق سوکھنے لگا، مگر وہ کپ کپاتی آواز میں کہنے لگی یہ کیسے، اور اس کا لہجہ بھاری ہونے لگا۔ مدیحہ نے فوراً اس موبائل سے اسد کو کال ملائی۔ مدیحہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دوسری طرف اسد کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں ملالہ کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی یار اب میں کیا کروں؟ ملالہ نے اسے فوراً مشورہ دیا کہ تم گھر جاؤ اور گھر جا کے سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کرو۔ مدیحہ جیسے ہی اپنے گھر کے قریب پہنچی تو گھر کے کونے کی طرف سے ہی اس کو بہت سے لوگوں کی بھیڑ نظر آئی۔ وہ کپ کپاتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر اس کا جسم کپ کپا رہا تھا کہ کیا منہ دکھاؤں گی امی ابو کو، لگتا ہے سب کو پتہ چل گیا۔ اتنے لوگ میرے گھر کے باہر کیا کر رہے ہیں؟ مختلف سوالات اس کے دماغ میں آگ بھر رہے تھے۔ 2-3 میڈیا والے بھی سامنے کھڑے تھے۔ وہ بھیڑ کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ چکرا گیا۔ وہ ایک زوردار چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد اسے آہستہ آہستہ ہوش آنے لگا۔ آنکھیں ابھی بھی بند ہی تھیں تقریباً، مگر کانوں میں لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں کہ کیا لڑکی ہے کہ ماں باپ کو کھا گئی ہے، بے شرم ہے، بدچلن ہے، بیہودہ لڑکی۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی تو کیا دیکھتی ہے کہ امی ابا بے جان سفید کفن میں لپٹے ہوئے زمین پر دونوں برابر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان دونوں نے خود کو پھندا لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ جب مدیحہ کو ہوش آیا تو ایک کیمرہ مین اور ایک رپورٹر اس کی طرف بڑھے۔ جی ناظرین، اس لڑکی کو ہوش آ چکا ہے جس کی برہنہ MMS کی وجہ سے اس کے ماں باپ نے خودکشی کر کے خود کو مار دیا ہے۔ تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ رپورٹر کے اس سوال پہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھس جائے،
مگر اب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ اب وہ گم سم وہیں پر 2 دن تک بیٹھی رہی جیسے کہ وہ پتھر کی بن گئی ہو۔ اس کے بعد اس کے تمام رشتہ داروں اور محلے والوں نے اس سے قطع تعلق کر دیا۔ جو اپنے ماں باپ کی دی ہوئی ڈھیل کو ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں، ان لڑکیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ نئے دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تب تک کے لیے مجھے نازیہ خان کو اجازت دیجیے۔ ملتی ہوں مزید ایسی اسٹوریز کے ساتھ میرے چینل کہانی کی دنیا میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔